السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماروخ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے چند پروگرام سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا اقبال پراسرار کے حوالے سے، اور آج کے پروگرام میں ہم اسپیشلی ڈسکس کریں گے اقبال کی شخصیت کے حوالے سے کہ اقبال ایک کیسے انسان تھے اور اس حوالے سے ان کی کیا خصوصیات تھیں. جی زید صاحب، آپ آج کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے بتایا اقبال کی شخصیت ایز اے منڈین ہیومن بینگ وہ کیسے تھے، اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، تو پلیز شروع کیجیے. دیکھیے، علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے، 20ویں صدی کے شروع کا وہ وقت کہ جس میں علامہ اقبال ایک پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، ایک فلاسفر کے طور پہ، ایک تھنکر کے طور پر سامنے آئے، وہ انسان کی تاریخ کا ایک غیر معمولی دور تھا. پوری دنیا میں تلاطم اور تباہی اور جنگیں برپا ہوئی ہوئی تھیں. یعنی 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی. پوری دنیا کے نقشے تبدیل کیے جا رہے تھے. ہندوستان کے مسلمانوں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی قیادت موجود نہیں تھی. اس سے زیادہ تاریک دور مسلمانوں کی تاریخ میں کم ہی آئے ہوں گے کہ جب خلافت توڑ دی گئی، خلافت کی جڑ کاٹ دی گئی. کوئی مسلمانوں کے پاس سیاسی، مذہبی یا فوجی قیادت باقی نہیں رہی تھی. اور اس دور میں اقبال کا وجود، اقبال کا آنا ایک اللہ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ تھا امت مسلمہ کے لیے، صرف پاکستان یا ہند کے مسلمانوں کے لیے نہیں، اور آئندہ آنے والے مستقبل کی وہ ایک دلیل روشن تھی کہ آئندہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. اقبال اس زمانے میں بھی اگر آپ کمپیریزن کریں اس زمانے کو اور آج کے دور کو، تو آج 21ویں صدی کا آغاز ہے اور مسلمانوں پر اسی طرح کی آزمائشیں مسلط کی جا رہی ہیں جیسے 20ویں صدی کے شروع میں تھی. آج بھی نقشے تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آج بھی بات کی جا رہی ہے کہ نیو مڈل ایسٹ بنایا جائے گا، گریٹر مڈل ایسٹ کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی بات ہو رہی ہے. تمام مسلمان ممالک جو سینٹرل ایشیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک پھیلے ہوئے ہیں، عراق ہو، ایران ہو، اور ایشیا وسطی سے لے کے جیسے عرض کے مڈل ایسٹ تک ممالک ہو، ان سب کو نقشے تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو آج بھی مسلمانوں کو قیادت کا فقدان ہے، آج بھی مسلمان کرائسس میں ہیں، جنگیں ہم پر باہر سے مسلط ہو رہی ہیں. ہماری صفوں میں کوئی دانشور، تھنکر، فلاسفر، لیڈر موجود نہیں ہے. اقبال ہر روز ریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. علامہ اقبال نے 1920 اور 21 میں یہ بات آنے والی نسلوں کے لیے کہی تھی. جب لوگوں نے اقبال سے آ کے کہا، ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہوا اس وقت کہ ایک مصر سے کچھ مسلمان آئے، کچھ نوجوان آئے اور علامہ اقبال سے ملے آ کر. تو ان کو جب ان نوجوانوں کو جب تعارف کرایا گیا علامہ اقبال سے، تو علامہ اقبال بڑے مسکرا کے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی آئندہ آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں. اپنے کانفیڈنس کا مطلب اقبال ایک سیر تھے، یعنی صاحب فراست، صاحب نظر، صاحب بصیرت، اللہ کے درویش بندے جن کو آگے آنے والا وقت نظر آ رہا تھا. یہ بات ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اور اقبال کو یہ معلوم تھا کہ ان کا کلام آئندہ آنے والی کئی نسلوں تک چلتا رہے گا، جب تک اللہ اس سے کام لیتا ہے امت کے احیاء تک. جب تک امت کا احیاء نہیں ہوتا ہے علامہ اقبال کا کلام ویلڈ رہے گا. جب علامہ اقبال سے لوگوں نے کہا کہ کرانا چاہتے ہیں تو بڑے اعتماد سے مسکرا کے ان کو بھی اقبال نے یہی کہا تھا، فکر نہ کرو، میرا کلام باقی رہے گا، ترجمے بھی ہوتے رہیں گے، کلام میرا جاری ہے. آج کے دور میں علامہ اقبال کے جو پہلے پروگرام ہم نے کیے جس میں جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی تھی، جس کے اندر ہم نے اقبال کا ایک اسپریچول ڈائمنشن کا ذکر کیا کہ ان کا تعلق اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تھا. آج ہم اقبال کو بحیثیت ایک انسان ڈسکس کریں گے. دیکھیے، وہ ایک بندہ بشر بھی تھے، ایک انسان تھے، ایک نارمل ہیومن بینگ تھے. چاہے پہلے گزرے والے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں. انبیاء کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ یمشون فی الاسواق، یعنی تو بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور کھانا بھی کھایا گیا، یاکلون الطعام، کھانا بھی کھاتے تھے. ہر ایک کا ایک ہیومن ایسپیکٹ ہوتا ہے، ایک ہیومن پہلو ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے غیر معمولی بندے ہوتے ہیں ان کا ہیومن ایسپیکٹ بھی سپر نیچرل ہوتا ہے، غیر معمولی ہوتا ہے. ان کے جو بشری زندگی ہوتی ہے اس میں بھی وہ ایسا کیریکٹر شو کرتے ہیں، ایسی مثال دیتے ہیں کہ جو آنے والوں کے لیے مثالیں بن کے رہ جاتی ہیں کہ کیا اس کردار، اس اخلاق کا، اس کیریکٹر کا کوئی انسان آج کی دنیا میں بچ سکتا ہے. اور جن لوگوں سے اللہ نے بہت بڑے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کار نبوت تو پہلے بعد میں لیا گیا، آپ صادق اور امین پہلے مشہور کرائے گئے. کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، کیریکٹر مطلب ان کا بہت زیادہ صاف. اور قائد اعظم
سے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے تو کم از کم قائد اعظم کے پرسنل کیریکٹر کے حوالے سے ان کی انٹیگریٹی، ان کی آنیسٹی، ان کی ڈگنیٹی، ان کا وقار، ان کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. منافق نہیں تھے. قوم کی عزت اور آبرو کے کبھی وہ سودا کرنے والے وجود نہیں تھے. اسی طرح علامہ اقبال کے وجود میں بھی جس قسم کا یہ وجود بنانا چاہتے تھے، جس قسم کے شاہین یہ پیدا کرنا چاہتے تھے، جس قسم کا روحانی وجود یہ خود تھے، وہ ایک اتنا غیر معمولی وجود تھا کہ آج تھوڑی سی اس کی تصویر، اس کا تعارف بھی ہم کرائیں گے. آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی، ان کے پولیٹیکل فلسفی، ان کے تھاٹ پروسیس پہ ہم بات کریں گے. آج ہم ان کی شخصیت پہ بات کریں گے. زید صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ویورز، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.